کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ماں ہے۔ اس معاملے میں تو واقعہ یہ ہے کہ جس قدر تاکید، جتنے احترام کا حکم، حسن سلوک کا حکم ماں کے ساتھ، یہ جس قدر تاکید قرآن مجید میں آئی ہے اور احادیث نبویہ میں آئی ہے، شاید کسی اور جگہ آپ کو اس کی نظیر نہ ملے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ انعام میں، سورہ نساء میں، متعدد مواقع پر، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد جو ذکر ہوتا ہے وہ والدین کے حق کا ہے۔ قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ یہاں میں جو زیادہ زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان والدین میں پھر جب نسبت ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کا حق جو ہے حسن سلوک کا، وہ والد کے مقابلے میں کم سے کم 3 گنا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں جب فرمایا کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، اس کے فوراً بعد جو ذکر ہے وہ ماں کا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، پوری جھیل کر ذوف پر ذوف کے باوجود، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے سالوں میں۔ تو یہ جو خاص مشقت جھیلی ہے ماں نے، اور جو خاص اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں بچے کی تربیت میں اور اس کی پیدائش اور اس وہ حمل کا سارا معاملہ اور رضاعت کا، تو اس کے اعتبار سے جو حقوق ہوں گے وہ اخلاقی حقوق، احترام، حسن سلوک، اس میں وہ باپ کے مقابلے میں 3 درجے مقدم ہے۔ یہ 3 کا لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث میں آ گیا۔ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ حضور نے پھر فرمایا امک، تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا ان کے بعد کون؟ تو فرمایا تیرے والد۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت میں جو مثبت تھی بات، اس کو کھول دیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ تو آپ کا فرض منصب ہی ہے کہ جو بھی ہم نے نازل کیا اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، آپ اسے کھول کر بیان کریں۔ تو حضور نے اس طریقے سے اسے کھول دیا کہ 3 درجے مقدم ہے والدہ حسن سلوک کے اعتبار سے۔ وہ الجنہ اقدام الامہات، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ البتہ یہاں بھی ایک اہم بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کو ہمیں آبجیکٹیولی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا منشا کیا ہے، قانون اسلامی کا رجحان کیا ہے، میلان کیا ہے۔ قانونی اعتبار سے یہ جان لیجئے کہ اولاد اسلام کی روح سے باپ کی ہے، ماں کی نہیں ہے۔ سیپریشن اگر ہو جائے، طلاق اگر ہو جائے تو والدہ جو ہے اس کا کوئی کلیم قانونی اولاد پر نہیں ہے، وہ والد کی ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ میں جہاں رضاعت کے بڑے تفصیلی احکام آئے ہیں طلاق کے سلسلے میں، وہ تو یہ کہ اگر شیر خوار ہے وہ بچہ تو بھی باپ کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اس ماں سے اس کو دودھ پلوانا جس کو اس نے طلاق دے دی ہے، تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے نفقہ جو ہے اس عرصے کا اس کا انتظام کرے گا۔ لیکن اگر نہیں، دودھ چھڑانا جو ہے باہمی مشورے سے طے کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اس کا اختیار مرد ہو۔ تو قانون کا معاملہ یہ ہے، اس میں جو ہے اولیت کہہ لیں، اقدمیت کہہ لیں، افضلیت کہہ لیں، وہ باپ کی ہے۔ لیکن اخلاقی معاملہ، حسن سلوک، ادب، احترام، اس میں جو ہے اس کو بیلنس کیا گیا ہے کہ 3 درجے ماں کو مقدم رکھ دیا گیا۔ اور واقعہ یہ ہے، یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ قانون اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ عقل انسانی جو ہے اس طرح کے معاملات کو حل نہیں کر سکتا۔ قانونی اعتبار سے مرد کو اگر تشخص نہ دیا جائے تو خاندانی نظام جو ہے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس نظام کو مضبوط رکھنا ہے۔ لیکن اگر قانونی اعتبار سے کسی کو دے دیا گیا ہے اختیار زیادہ، تو اس کا توازن جو ہے اخلاقی سطح پر اس کی تلافی، اس کو کمپنسیٹ کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یہ نظام جو ہے کسی حکیم مطلق ہستی ہی کا پیدا تجویز کردہ ہو سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی یہ بات